صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شفا شریف کے اندر ہی مسند احمد کے حوالے سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے جو مقام دے گا اور جو ایسا مقام ہوگا کہ میں اپنی امت کے لیے اللہ کی شفاعت کروں گا، اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے۔ یہ حدیث سننے والی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے۔ پہلا کہ اے محبوب، چاہے تو بلا حساب تیری آدھی امت کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ اگر تو چاہے تو بلا حساب آدھی امت جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر چاہے تو تجھے شفاعت کا حق عطا کر دوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے پھر کس کو قبول کیا؟ صحابہ کے دل میں خوشی آئی نا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا، یہ زیادہ فائدے مند تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں، کس لیے؟ فرمایا تمہارے متقیوں کے خیال کر کے نہیں، اس لیے شفاعت کو قبول کیا کہ میں اپنے گناہ گار اور خطا کار امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ ابن ماجہ دوسری جلد میں یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگاروں کے لیے خیال کرتے ہوئے شفاعت کا نہیں قبول کیا، اس لیے کہ مجھے اپنی امت کے گناہ گار یاد آ گئے، میری امت کے خطا کار یاد آئے، ان کو بھی تو کسی نے جنت میں لے جانا تھا۔ تو محبوب فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ سے حق کے شفاعت کو قبول کیا، اور پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس بندے کے لیے ہے، میری شفاعت ہر اس انسان، اس بندے کے لیے ہے جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور صدق دل سے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ، اور اس پر وہ قائم رہا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔